سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ پر چند کلمات جو ہے وہ بیان کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے تاکہ اللہ رب العزت ہماری آج کی اس گفتگو کو بھی اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرماتے ہوئے ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے اور اللہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے بہت سی آیات مقدسہ جو ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کے حوالہ سے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور خالق کائنات نے بہت سے مقامات پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفعتیں اور شانیں جو ہیں، آپ کے جو عمل ہیں، ان کو قرآن کا حصہ بنایا ہے، اور یہ سب کچھ پیارے محبوب علیہ السلام کی نسبت کا کمال ہے کہ خالق کائنات نے آپ کو اتنے اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا، اور سب سے بڑا اعلیٰ منصب یہ ہے کہ اللہ نے درجہ صحابیت عطا فرمایا۔ درجہ صحابیت کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، یہ عبادت و ریاضت سے حاصل نہیں ہوتا، درجہ صحابیت صدقہ و خیرات سے حاصل نہیں ہوتا، درجہ صحابیت زیادہ حج کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، درجہ صحابیت فقط ایک چیز سے نصیب ہوتا ہے کہ بندہ مومن ہو، ایمان کی حالت میں ہو اور چہرہ بددعا کی زیارت کرتا ہو۔ جس کو زندگی کے اندر جیتے جی پیارے محبوب علیہ السلام کا زمانہ نصیب ہوا ہو، آقا علیہ السلام کی سنگت نصیب ہوئی ہو، بھلے وہ ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، خالق کائنات اس کو بھی پیارے محبوب کے صحابہ میں شمار فرماتا ہے۔ تو یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا کمال ہے۔ جیسا کہ ہم ایک صحابی کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی آخری سانسیں جو گزاریں وہ آقا علیہ السلام کا دیدار کرتے ہوئے، آخری وقت میں انہوں نے کلمہ پڑھا، نوجوان تھا، ابھی لڑکپن تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس حد درجہ تک محبت و عقیدت تھی کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن ادب تمام بجا لاتا تھا۔ آقا علیہ السلام اٹھنے لگتے تو وہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں نالین لا کر رکھ دیتا، جوتے مبارک لا کر رکھ دیتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرمانا چاہتے تو وہ پانی پیش کر دیتا۔ تو اب یہ محبت دل کے اندر موجود تھی لیکن ظاہری طور پر ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن جب کلمہ پڑھا تو اس وقت اپنی زندگی کی آخری سانسیں بسر کر رہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس والہانہ محبت کا صلہ کیا ملا کہ جب روح پرواز ہوئی تو اس کا سر جو ہے وہ نبی کی گود کے اندر تھا۔ اب جب روح پرواز ہوتی ہے تو آقا علیہ السلام کا دیدار کرتے ہوئے روح پرواز ہوتی ہے، تو پھر درجہ کیا ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنازے کے اندر چل رہے ہوتے ہیں نا اس نوجوان کے، تو پھر درجہ یہ ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام پورا قدم زمین پر نہیں لگاتے۔ صحابہ سبب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اس غلام کے جنازے میں اتنی کثیر تعداد کے اندر فرشتے موجود ہیں کہ پورا قدم زمین پر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ تو یہ درجہ صحابیت جو ہے یہ نمازوں سے حاصل نہیں ہوتا، صدقہ و خیرات زیادہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ درجہ صحابیت ایمان کی حالت میں دیدار مصطفیٰ سے نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقط دیدار مصطفیٰ تک محدود نہ رکھا، فقط کلمہ پڑھنے تک محدود نہ رکھا، کلمہ پڑھنے کے بعد تمام تر امتحانات کے اندر حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں،
تمام تر مشکلات کے اندر، تمام مراحل کے اندر، ہر موقع پر جب بھی دیکھا جہاں پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے وہاں پر حضرت ابوبکر کی ذات بھی موجود ہے۔ ہر جنگ کے اندر، سفر کے اندر، حضر کے اندر، جہاں پر بھی دیکھا گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ صحابیت کا درجہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے جو اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی اور کو نہیں عطا فرماتا، فقط ان کے پاس یہ رتبہ مقام موجود ہے جنہوں نے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور آپ کا زمانہ مبارک پایا۔